صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقه لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوا
وزنا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا زہرا بانو کہاں تلاش شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے ارے شبیر لا رہے میدان سے دیکھیے اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو بانو کہاں تلاش زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں ارے زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں جب دیکھتی تھی روز پا کڑیل جوان کو بانو کہاں تلاش بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ بازار شام میں وہ
اسیروں کا قافلہ عابد نہ بھول پائیں گے کبھی اس خیال کو، بانو کہاں تلاش، لیلا دعائیں کرتی رہیں باد کربلا، لیلا دعائیں کرتی رہیں باد کربلا، یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو، بانو کہاں کہنا ہے سبحان ایک قدم پہ مختل بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے، ہر ایک قدم پہ مختل بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے، ارے زہرا کی بیٹیوں کو لوگوں نے اتنا مارا، عابد کے سامنے، ہر ایک قدم پہ مختل بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے، ہنس ہنس کے قیدیوں کو بازار میں گرایا، اہل حرم کو ایسے لوگوں نے ہے ستایا، ارے رسی کسی نے کھینچی، ارے رسی کسی نے کھینچی، پتھر کسی نے مارا، عابد کے سامنے، ہر ایک قدم پہ مختل بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے۔ ایک سلوات دیجیے ذرا، بس 2 شعر اور نہ ہو کہ دوسرے طرف۔ قید میں سو رہی ہے سکینہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، جانتے ہیں اٹھے گی کبھی نہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں،
وہ جو بابا کے سینے پہ سوئی صدا، اس کو سینہ میسر نہیں باپ کا، خاک پر سو گئی وہ حزینہ، خاک پر سو گئی وہ حزینہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، خار پر پا برہنہ جو چلتی رہی، جس کو نازوں سے پالا تھا ہے یہ وہی، قبر میں رکھ کے بچی کا لاشا، قبر میں رکھ کے بچی کا لاشا، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، وہ سکینہ جو تسکین شبیر تھی، ہو بہو جو کہ دادی کی تصویر تھی، مر گئی قید میں ننھی زہرا، مر گئی قید میں ننھی زہرا، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، کیا لکھے ارسلان ناظمی کا قلم، کم نہیں تھا یہ بالی سکینہ کا غم، قافلہ جا رہا ہے مدینہ، قافلہ جا رہا ہے مدینہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، قید میں سو رہی ہے سکینہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں۔ مہدی صاحب ابن حسن مہدی صاحب مرحوم کے روح کو اصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات پڑھنے میں حضرات گرامیہ، مجلس ایک نہایت مرد مومن اور ایک خادم قوم تشیع کے اصال ثواب کی مجلس ہے کہ جن میں زندگی بھر معالجے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مختلف طریقے کے قوم کے معاملات میں بھی پیش قدمی فرمائی اور نہایت خاموشی کے ساتھ
رضائے خدا کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم اعلان فرما رہا ہے کہ تم لوگوں میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہوتا ہے۔ دیکھیے، اہل دنیا نے کسی شخص کی عزت کے لیے جو معیار اور قانون بنائے ہیں وہ اور ہیں، اور اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ اور ہیں۔ اہل دنیا کسی شخص کی عزت کے لیے مال و منان کو معیار بناتا ہے، حکومت و سلطنت کو معیار بناتا ہے۔ دنیا میں جو سماج ہے وہ کسی شخص کی عزت کے لیے تاج و تخت کو معیار بناتا ہے، لیکن اللہ کسی شخص کی عزت کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس مال دنیا ہے کہ نہیں، اس کے پاس تاج و تخت ہے کہ نہیں، اس کے پاس حکومت و سلطنت ہے کہ نہیں، اس کے پاس زمین و جائیداد ہے کہ نہیں۔ اللہ صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقوی ہے کہ نہیں، خوف خدا ہے کہ نہیں۔ اگر تقوی ہوتا ہے تو انسان اللہ کی نظر میں قابل عزت بنتا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت ایمان کے بعد جس شے کی ہے وہ تقوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں صاحبان ایمان کو مخاطب کیا گیا اور مخاطب کرنے کے بعد کسی بھی عمل کی دعوت دی گئی تو اس عمل سے پہلے اسی تقوی کو شرط بنایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی جستجو کرو۔ یعنی ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس حکم کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے اسے تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف، تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، تقوی کا مطلب ہے حرام سے اجتنابات، تقوی کا مطلب ہے واجبات کے اوپر عمل کرنا، تقوی کا مطلب ہے مستحبات کے دامن کو ترک نہ کرنا۔ یہ تقوی عزیزوں اتنا اہم ہے کہ وہ قرآن جو ہماری آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، جس کی سطر سطر ہدایت ہے، جس کی آیت آیت ہدایت ہے، اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی جو شرط قرار پائی ہے وہ یہی تقوی ہے۔ اعلان ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب کہ جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، یہ نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ انسان اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرے۔ مگر ہدایت کی شرط کیا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے مگر مسلمین کے لیے ہدایت نہیں ہے، قارئین کے لیے ہدایت نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور فرمائیے گا آپ کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ آیت بتا رہی کہ قاری ہونے کی شرط نہیں ہے، متقی ہونے کی شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی قرآن پڑھے اسے ہدایت مل جائے، جو بھی تلاوت کرے اسے ہدایت مل جائے، نہیں، قرآن سمجھا رہا ہے کہ ہدایت کے لیے صرف قاری ہونے کی شرط نہیں ہے، متقی ہونے کی ضرورت ہے، تقوی کی شرط ہے۔ جب تک انسان میں قرآن پڑھنے والے میں تقوی نہیں ہوگا تب تک قرآن پڑھ کے بھی اسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اس کی سب سے بین دلیل یہ ہے کہ اگر آپ ملت مسلمہ پر نظر ڈالیے تو اس وقت مسلمانوں کے جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، ان میں قرآن کامن ہے۔ ہر فرقے کے پاس، ہر گروہ کے پاس آپ کو یہی قرآن ملے گا۔ قرآن دو نہیں ہے، یہی ایک قرآن ہے، ہر فرقے کے پاس، ہر طبقے کے پاس، اور سب یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ یہی 114 سوروں والا قرآن، یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا قرآن، یہی والناس پر تمام ہونے والا قرآن۔ قرآن سب کا ایک ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ سب ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن سب کا ایک ہے، لیکن ایک قرآن ہونے کے باوجود سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں، سب کے نظریے ایک نہیں ہیں، سب کی شریعت کے مسائل ایک نہیں ہیں، سب کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک نہیں ہے، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے، سب کے نکاح کے معاملات ایک نہیں ہیں، سب کے طلاق کے مسائل ایک نہیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھائی آپ اور فرمائیں، آپ غور کریں، قرآن سب ایک ہی پڑھ رہے ہیں، مگر ایک ہی قرآن پڑھنے کے بعد سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں،
سب کے نظریے ایک نہیں ہیں، سب کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک نہیں ہے، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب قرآن ایک ہے تو عقیدے ایک کیوں نہیں ہیں، نظریے ایک کیوں نہیں ہیں، نماز پڑھنے کے طریقے ایک کیوں نہیں ہیں، روزہ کھولنے کا وقت ایک کیوں نہیں ہے؟ تو عزیزو سبب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سب کر رہے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے مسلمانوں میں، یہ تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی تلاوت سب کر رہے ہیں، قرآن سب پڑھ رہے ہیں، لیکن سب کے پاس تقوی نہیں ہے۔ اس کا مطلب قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صرف تلاوت کافی نہیں ہے، تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے والے کا متقی ہونا ضروری ہے، تقوی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن کی تلاوت کے ساتھ تقوی نہیں ہوگا تو قرآن آیا ہے ہدایت دینے کے لیے، قرآن آیا ہے اندھیرا مٹانے کے لیے، قرآن آیا ہے راستہ دکھانے کے لیے، لیکن اگر بغیر تقوی کے قرآن پڑھا جائے گا تو وہی قرآن جو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، وہی قرآن پڑھ کے قرآن پڑھنے والا راستہ بھول بھی سکتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی وہ قرآن جو عقیدے درست کرنے کے لیے آیا ہے، اگر تقوی نہیں ہوگا تو وہی قرآن پڑھ کے عقیدے خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کی سب سے بیان دلیل یہ ہے کہ ملت مسلمہ میں ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے لیے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام معاذ اللہ خاکم بدہن ہم جیسے بشر تھے، ہم جیسے انسان تھے، ان میں اور ہم میں معاذ اللہ کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ کہ وہ ادھر کی آیتیں ادھر پہنچاتے تھے، ادھر کے احکام ادھر لاتے تھے، ادھر کی باتیں ادھر بتاتے تھے، اس کے علاوہ معاذ اللہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ہم جیسے بشر تھے۔ توجہ سنیے گا، ایک طبقہ ہے جو پیغمبر کو اپنا جیسا بشر مانتا ہے۔ تو اگر آپ ایسے لوگوں سے جو پیغمبر کو اپنا جیسا بشر مانتے ہیں، ان کے پڑھے لکھے لوگوں سے ڈسکشن کیجئے، ان کے عالموں سے گفتگو کیجئے کہ بھئی آپ جو پیغمبر اسلام کو اپنا جیسا بشر مانتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جب آپ ان سے دلیل پوچھئے کہ بھئی جو آپ پیغمبر کو اپنا جیسا بشر مانتے ہیں تو دلیل کیا ہے، تو جب آپ ان سے دلیل پوچھئے گا تو وہ آپ کو اپنی کتاب کی روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی قرآن کی آیت سنائیں گے۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی جیسے ہم سے آپ سے کوئی پوچھے کہ تم اہل بیت سے مودت کیوں کرتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں، ہم آیہ مودت سناتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں، آیہ تطہیر سناتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے تم مولا علی کو مولا کیوں مانتے ہو، تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں، آیت غدیر سناتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی جیسے ہم سے کوئی پوچھے ہم اپنے عقیدے کے لیے، عزاداری کے لیے، ماتم کے لیے، مجلس کے لیے، یا علی مدد کے لیے، ہائے حسین کے لیے، اہل بیت کی عصمت کے لیے، مولا علی کی ولایت کے لیے، 12 اماموں کی امامت کے لیے، عقیدہ شفاعت کے لیے ہم روایت نہیں سناتے ہیں۔ ہم سے کوئی غیر پوچھے تو ہم اسے قرآن کی آیت سناتے ہیں۔ تو جیسے ہم اپنے عقیدے کے لیے قرآن کی آیت سناتے ہیں، اپنے نظریے کے لیے قرآن کی آیت سناتے ہیں، تو وہ لوگ جو نبی کو اپنا جیسا مانتے ہیں، آپ جب ان سے پوچھیں تو وہ بھی روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی قرآن کی آیت سنائیں گے کہ قرآن میں ہے کہ میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ بشرم مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب وہ اسی آیت کو بنیاد بناتے ہیں کہ قرآن میں صاف صاف نبی نے اپنے لیے لفظ بشر کا استعمال کیا۔ تو جب قرآن میں نبی کے لیے لفظ بشر آ رہا ہے تو ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، تو جب قرآن میں ان کو بھی بشر کہا گیا اور ہم کو بھی بشر کہا گیا تو پھر ہم انہیں اپنا جیسا بشر کیوں نہ مانیں؟ تو یہ جو قرآن کی آیت کا سہارا لے کے نبی کو اپنا جیسا مانا جاتا ہے، یہ بھی تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مانا جاتا ہے، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے مانا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور سنیے گا، یہ بھی تقوی نہ ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ انہوں نے قرآن میں نبی کے لیے لفظ بشر پڑھ لیا کہ صاحب نبی کو ہی بشر کہا گیا اور ہمیں ہی بشر کہا گیا۔ اب تقوی کی کمی تھی تو انہوں نے لفظ دیکھا، حقیقت لفظ نہیں دیکھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ انہوں نے لفظ بشر دیکھا، حقیقت لفظ بشر نہیں دیکھی۔
بھائی لفظ اور ہوتا ہے اور ہر لفظ کی حقیقت اور ہوتی ہے. جیسے ایک لفظ ہے لفظ تواب. لفظ تواب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ کے بھی 99 ناموں میں ایک نام ہے ہوا تواب، کہ وہ تواب ہے، اور ہم کو آپ کو بھی تواب کہا جاتا ہے. لیکن جب ہمارے لیے لفظ تواب آئے تو اس تواب کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا. لیکن جب اللہ کے لیے لفظ تواب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں لفظ کے استعمال سے حقیقت لفظ بدل جاتی ہے. لفظ ایک ہوتا ہے مگر حقیقت ایک نہیں ہوتی. لفظ مسجد ایک ہے مگر دنیا کی ساری مسجدیں ایک نہیں. تو جو ہمارے ہیں آپ، لفظ آدمی ایک ہے لیکن ہر آدمی ایک نہیں. بھائی آدمی مومن کو بھی کہا جاتا ہے، آدمی کافر کو ہی کہا جاتا ہے، آدمی دیدار کو ہی کہا جاتا ہے، آدمی بے دین کو ہی کہا جاتا ہے. آدمی تو سب ہیں، اولاد آدم تو سب ہیں. مومن بھی آدمی ہے، کافر بھی آدمی ہے، دیدار بھی آدمی ہے، بے دین بھی آدمی ہے، نمازی بھی آدمی ہے، بے نمازی بھی آدمی ہے. تو کیا لفظ آدمی کی وجہ سے مومن و کافر ایک ہو جائیں گے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں، لفظ آدمی کی وجہ سے مومن و کافر ایک نہیں ہو سکتے. تو لفظ بشر کی وجہ سے نبی اور وہابی ایک نہیں ہو سکتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور سنیے، لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی. لفظ کتاب ایک ہے. ہمارے بچے جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں وہ بھی کتاب کہلاتی ہے، اور جو جزدان میں لپٹی ہوئی طاق پہ رکھی رہتی ہے وہ بھی کتاب کہلاتی ہے. تو جو ہمارے ہیں آپ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لیکن اسکول و کالج کی کتاب اور ہے، اللہ کی کتاب اور ہے. تو جو ہمارے لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی. آپ قرآن پڑھیں، سورہ دہر پڑھیں. سورہ دہر میں اعلان ہو رہا ہے اس انسان کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا اور اسے سمیع بنایا اور بصیر بنایا. سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. تو قرآن میں اللہ نے ہم کو آپ کو بھی سمیع کہا، ہم کو آپ کو ہی بصیر کہا. اور قرآن میں اللہ نے اپنے لیے بھی کہا ہوا سمیع البصیر، کہ اللہ بھی سمیع ہے سننے والا، اللہ بھی بصیر ہے دیکھنے والا. تو جو لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے وہی لفظ ہمارے لیے استعمال کیے. وہ بھی سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں. وہ بھی بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں. وہ بھی سننے والا، ہم بھی سننے والے. وہ بھی دیکھنے والا، ہم بھی دیکھنے والے. تو کیا سمیع و بصیر کی وجہ سے اللہ ہم جیسا ہو گیا یا ہم اللہ جیسے ہو گئے؟ کہ صاحب توبہ کیجئے، اس کی سماعت اور ہے، ہماری سماعت اور ہے. اس کی بصارت اور ہے، ہماری بصارت اور ہے. تو آپ بھی توبہ کیجئے، آپ کی بشریت اور ہے اور نبیوں کی بشریت اور ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں لفظ اور ہوتا ہے، حقیقت لفظ اور ہوتی ہے. بھائی لفظ بشر کی وجہ سے بشریت ایک نہیں ہو جائے گی. نبیوں کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے. ہماری بشریت کیا ہے؟ ہم کب بشر بنتے ہیں؟ ہمارے بشر ہونے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے، ہمارے بشر ہونے کے لیے ایک باپ کی ضرورت ہے، ہمارے بشر ہونے کے لیے شکم مادر کی ضرورت ہے، ہمارے بشر ہونے کے لیے 9 مہینے کے قیام کی ضرورت ہے. تو جو ہمارے یہاں ہم پیکر بشر تب بنتے ہیں، پیکر بشر ہمیں تب ملتا ہے جب ماں باپ ہوں تو ہم بشر بنے، جب 9 مہینے ماں کے شکم میں رہیں تو ہم بشر بنے. لیکن جناب آدم کے نہ کوئی ماں نظر آئی نہ باپ نظر آئے. ہمارے یہاں بھائی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے، ان کی بشریت اور ہے. جناب آدم کے نہ کوئی ماں ہے، جناب آدم کے نہ کوئی باپ ہے، وہاں نہ 9 مہینے کا قیام ہے. اور پھر عزیزان گرامی اس کے ساتھ ساتھ جسم نبی بھی اور ہوتا ہے. ہمارے جسم اور ہیں اور نبیوں کے جسم اور ہیں. جسم بھی ایک جیسے نہیں ہوتے.
بدن بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمارا جسم کیا ہے؟ ہمارا جسم آگ کے اندر جائے تو جل کے راکھ ہو جائے، مگر ابراہیم آتش نمرود میں جائیں ہمارے یہاں تو آگ سرد ہو جائے. ہمارا جسم پانی کے اندر 2 گھنٹے ڈوبا رہے تو کھال ہڈیوں سے الگ ہو جائے، مگر جناب یونس کا جسم مچھلی کے پیٹ میں جائے تو 40 دن بعد بھی صحیح سلامت واپس آئے. بھائی ہمارے جسم اور ہیں، ان کے جسم اور ہیں. اس جملے پر یقیناً آپ متوجہ ہوں گے. ہمارا جسم جس کمرے میں پیدا ہو وہ نجس ہو جاتا ہے. علی جس کعبے میں آ جائیں، صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی جسم بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. معصوموں کے جسم اور ہوتے ہیں، گناہ گاروں کے جسم اور ہوتے ہیں. ہمارا جسم مجبور ہوتا ہے، ہمارا جسم محتاج ہوتا ہے. ہم پیدا ہوئے، ہمارے جسم کو جہاں لٹا دیجئے وہاں لیٹ جائے گا، جس کی گود میں دے دیجئے اس کی گود میں چلا جائے گا، جہاں سلا دیجئے وہاں سو جائے گا. بھائی توجہ سنیے گا، ہمارا جسم مجبور و محتاج ہے. جہاں لٹائیے وہاں لیٹ جائے گا، جہاں سلائیے وہاں سو جائے گا. ہمارا جسم جس کی گود میں بھی دیجئے چلا جائے گا. مگر موسیٰ کا جسم، اللہ اکبر، فرعون نے گود میں لینا چاہا اور جناب موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا اور تماچا مار کے بتایا کہ معصوم کا جسم کافروں کی گود میں نہیں جاتا. بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. جناب موسیٰ نے فرعون کے تماچا مار کے بتایا کہ معصوموں کا جسم کافروں کی گود میں نہیں جاتا، نبی کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا. ارے دشمن ابو طالب کی سمجھ میں نہیں آتا. صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیں معصوم کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا. پہلی دلیل جناب موسیٰ سے ملی جب فرعون نے جناب موسیٰ کو جس گود میں لینا چاہا تو جناب موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا. دوسری گواہی مولا علی سے ملی جب ابو جہل نے مولا علی کی آنکھوں میں سرما لگانا چاہا تو مولا علی نے تماچا مارا. بھائی شریعت 2 ہی تو گواہیاں مانگ رہی ہے. ایک گواہی کلیم اللہ سے ملی ہے، ایک گواہی علی ولی اللہ سے ملی ہے. بھائی ادھر فرعون نے ہاتھ بڑھائے، موسیٰ کا تماچا چلا. ادھر ابو جہل نے ہاتھ بڑھائے، مولا علی کا تماچا چلا. اچھا اب یہ عجیب بات ہے کہ جس سن میں موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا اسی سن میں مولا علی نے ابو جہل کے تماچا مارا. جب تماچا مارا تو دونوں کا سن ایک تھا، تماچا مارنے کا طریقہ ایک تھا، جہاں تماچے پڑے وہ علاقہ ایک تھا. بھائی سن ایک، طریقہ ایک، سلیقہ ایک، علاقہ ایک، تو فرق بھی ایک ہی رہا. موسیٰ کا ہاتھ ید بیضا کہلایا، علی کا ہاتھ ید اللہ کہلایا. صلوات بھیجے محمد والے. جسم بھی ایک نہیں، دیکھیں جسم بھی ایک نہیں ہوتے. معصومہ کا جسم اور ہوتا ہے اور گناہ گاروں کا جسم اور ہوتا ہے. خود پیغمبر اسلام جن کے لیے دنیا نے یہ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے نظریہ بنایا کہ صاحب وہ ہمارے جیسے ہیں، خود ان کے لیے خود ایک بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں محدث دہلوی صاحب. ان کا وہی مقام ہے اہل سنت حضرات میں جو ہمارے یہاں علامہ مجلسی کا ہے یا شیخ صدوق کا ہے، تو بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں محدث دہلوی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مدارج النبوہ. اس مدارج النبوت میں انہوں نے پیغمبر اسلام کی پوری تاریخ لکھی اور ایک چیپٹر قائم کیا ہے جس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کے جسم کی خصوصیتیں لکھی ہیں، پیغمبر اسلام کے جسم کی فضیلتیں لکھی ہیں. انہوں نے ایک فضیلت تو یہ لکھی کہ سب کے سایہ ہوتا تھا، مگر پیغمبر اسلام کے جسم کے سایہ نہیں تھا. بھئی اللہ نے پیغمبر کے جسم کو یہ فضیلت دی. بچہ بچہ جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جسم میں، بدن میں، پیکر میں سایہ نہیں تھا. ایک تو شاید اس لیے سایہ نہیں بنایا کہ اگر کسی کا پیر پڑ جائے گا تو خلاف احترام پیغمبر ہو جائے گا، اور دوسرے سایہ اس لیے بھی نہیں بنایا کہ سایہ انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اللہ کو نبی کا کوئی چھوڑنے والا پسند نہیں ہے.
سایہ بھی پسند نہیں. صلوات بھیجے محمد والے. اور دوسرے وہ لکھتے پیغمبر اسلام کے جسم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ عام طور پر جب ہمارا جسم تھک جاتا ہے, ہم سفر سے آتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں, تو ہم جمہائیاں لینے لگتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ہر آدمی جب تھک جاتا ہے تو وہ جمہائیاں لیتا ہے. لیکن محدث دہلوی نے لکھا کہ پیغمبر اسلام کو پوری زندگی کسی نے کبھی جمہائی لیتے نہیں دیکھا, جیسے شب ہجرت کے علاوہ کسی نے مولا علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. میرا صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیں پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. پیغمبر اسلام کو لکھتے ہیں کسی نے جمہائیاں لیتے نہیں دیکھا. اب جمہائیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جو جمہائی ہے یہ منہ سے آتی ہے, لیکن منہ کی وجہ سے نہیں آتی ہے. ہوتا یہ جب دماغ پک جاتا ہے, جب تھک جاتا ہے تو دماغ پر تکان کے اثر کی وجہ سے انسان جمہائی لیتا ہے. یہ جمہائی علامت ہوتی ہے, انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب دماغ تھک گیا ہے, اب دماغ کے اوپر تکان کا اثر ہے. پیغمبر اسلام کے لیے محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ پیغمبر کو کبھی جمہائی بھی نہیں آئی. اس کا مطلب ان کے دماغ پر تکان کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کے دماغ پر تکان کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا. کہاں گئے تہمت ہذیان لگانے والے؟ ارے جس کے دماغ پر تکان کا اثر نہیں ہوتا اس کے دماغ پر بخار کا اثر کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات بھیجے محمد والے. اور اس کے بعد جو سب سے خاص بات ہے جس کے لیے میں نے آپ کو متوجہ کیا, وہ خاص بات یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے جسم کی ایک فضیلت, ایک خصوصیت یہ تھی کہ یوں پیغمبر اسلام کا جو جسم تھا, جو ہائٹ تھی, جو قد تھا, وہ ایک نارمل ہائٹ تھی, جو عربوں میں ایک نارمل ہائٹ مانی جاتی ہے, درمیانہ قد مانا جاتا ہے. نہ پیغمبر اسلام بہت طویل القامت تھے اور نہ پیغمبر اسلام پستہ قد تھے, جو عام ہر ملک کے لوگوں کی ایک نارمل ہائٹ ہوتی ہے. تو 5.5 یا 6 فٹ کے عرب ہوتے تھے, تو پیغمبر اسلام کی یوں ہائٹ جو تھی وہ ایک نارمل ہائٹ تھی, نہ بہت طویل القامت تھے اور نہ پیغمبر پستہ قد تھے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کے جسم کو ایک فضیلت یہ دی تھی کہ نبی کا قد تھا درمیانہ, لیکن اگر کبھی کوئی بہت طویل القامت شخص آتا تھا اور پیغمبر کے پہلو میں کھڑا ہو جاتا تھا کہ میں پیغمبر سے بلند نظر آؤں, تو لکھتے ہیں اللہ نے نبی کے جسم کو یہ فضیلت دی تھی کہ یا تو آنے والے کا قد گھٹ جاتا تھا یا نبی کا قد بڑھ جاتا تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وہ لکھتے ہیں پیغمبر اسلام ہمیشہ پورے مجمع میں بلند و بالا نظر آتے تھے. حد یہ ہے کہ جب نشست میں بیٹھتے بھی تھے تو سب سے زیادہ طویل القامت, سب سے زیادہ بلند پیغمبر اسلام نظر آتے تھے. پیغمبر اسلام کے جن کی فضیلت یہ تھی کہ کسی کا قد نبی کے قد سے بلند نہ ہو پایا, کسی کی قامت نبی کے قامت سے بلند نہ ہو پائی. اب یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ کسی کا قد نبی کے قد سے بلند ہو, مگر وہی اللہ جس نے امتی کے قد کو نبی کے قد سے بلند نہیں ہونے دیا, اسی کے حکم پر کبھی علی نبی کے کاندھے پر بلند نظر آئے, کبھی نبی کے ہاتھوں پر بلند نظر آئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ سن لیجیے بھائی یہ کیا معاملہ ہے. ایک طرف اللہ یہ نہیں چاہتا کہ امتیوں کا قد نبی کے قد سے بلند ہو. حد یہ کہ آواز تک کے لیے قرآن میں سورہ حجرات میں ہے کہ خبردار جب نبی کے حجرے میں آنا تو اپنی آواز ذرا سلو رکھنا, کم رکھنا, تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے. یہ احترام پیغمبر ہے کہ پیغمبر کی آواز پر کسی کی آواز بلند نہ ہو, پیغمبر کے قد سے کسی کا قد بھی بلند نہ ہو, کوئی نبی سے اونچا نہ ہونے پائے. لیکن وہی نبی جس کے لیے اللہ ایک طرف یہ چاہ رہا ہے کہ کسی کا قد نبی کے قد سے بلند نہ ہو, اسی نبی کے کاندھے پر کبھی علی بلند ہیں اور کبھی ہاتھوں پر مولا علی بلند ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں یہ معاملہ تب سمجھ میں آئے گا جب ناموں کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کی. اسلام میں ناموں کی بڑی اہمیت ہے. حکم ہے کہ اپنے بچوں کا نام رکھو تو بہت سوچ سمجھ کے رکھو, 7 دن کے اندر اچھے سے اچھا نام رکھو, اسلامی نام رکھو, اس لیے کہ نام کا انسان کے مستقبل پر, انسان کے حال پر, انسان کے کردار پہ بڑا اثر ہوتا ہے. حکم دیا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر اچھے سے اچھا نام رکھو. اچھا صرف ولادت کے بعد نہیں ہے بلکہ ولادت سے پہلے جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب
نے فرمایا کہ پیدا ہونے کے بعد نہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اب تمہارے یہاں ولادت ہونے والی ہے، تمہاری زوجہ ماں بننے والی ہے، تم باپ بننے والے ہو، تو مولا علی نے فرمایا کہ ولادت سے پہلے ہی نام تجویز کر لو، یہ طے کرو کہ اگر بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے اور بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے۔ مولا علی کا حکم ہے، میرے پاس اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر دنیا میں آنے سے پہلے نام رکھنا جائز نہ ہوتا تو نبی کے ایک نواسے کا نام جناب محسن نہ ہوتا۔ بھائی صلوات بھیجے محمد وعلی محمد، ایسا بآواز بھلا صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بھائی جناب محسن کا نام دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی رکھے گئے تھے، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ تو نام کے لیے، اچھا نام کے لیے حکم ہے کہ باپ کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے بچے کا نام رکھو۔ اب محبت میں کبھی دادا، کبھی نانا، کبھی چچا، کبھی ماموں، کبھی پھوپھیاں، کبھی خالائیں بچوں کا نام رکھ دیتی ہیں، لیکن حکم ہے باپ کے لیے کہ تم اپنے بچے کا نام تم رکھو۔ میرا نام میرے باپ نے رکھا، آپ کے نام آپ کے والدین نے رکھے ہوں گے۔ جیسے 5 ہستیاں ہیں کہ جن کے نام رکھنے کا اختیار ان کے والدین کو بھی نہیں دیا۔ خود محمود تھا، نام محمد رکھا، خود اعلیٰ تھا تو نام علی رکھا، خود فاتر سماوات تھا تو نام بی بی فاطمہ رکھا، خود محسن تھا تو نام حسن رکھا، خود قدیم الاحسان ہے تو نام حسین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا اللہ ہم سے کہا کہ اپنے بچوں کے نام تم رکھو، یہ پنجتن کے نام تو نے خود کیوں رکھے؟ آواز آئے گی نادان، سامنے کی بات ہے، جو تمہارے خون سے ہیں ان کے نام تم رکھو، جو ہمارے نور سے ہیں ان کے نام ہم رکھیں گے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ ناموں کی بڑی اہمیت ہے، سنیے گا۔ حکم ہے کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو۔ اچھا اب ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں تو ہم محبت میں، عقیدت میں نام رکھتے ہیں۔ ہمیں جناب عباس علیہ السلام سے محبت ہے، ہم نے اپنے بچے کا نام مولا عباس کے نام پر رکھ دیا۔ ہمیں شہزادی کونین سے عقیدت ہے، ہم نے اپنی بچی کا نام شہزادی کے نام پر رکھ دیا۔ تو ہم جب نام رکھتے ہیں تو عقیدتاً، ہم جب نام رکھتے ہیں تو محبتاً، مگر اللہ جب کسی کے لیے نام تجویز کرتا ہے تو عقیدت میں نام نہیں رکھتا ہے، حقیقت میں نام رکھتا ہے۔ بھائی شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے علل الشرائع میں پوری ڈیٹیل بیان کی، بیان کروں تو گھنٹوں گزر جائیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر نبی کا نام اللہ نے کس سبب سے رکھا۔ جناب آدم کا نام آدم اس لیے رکھا کہ وہ عدیم الارض سے بنے۔ جناب نوح کا نام نوح اس لیے رکھا کہ وہ نوحے پڑھتے تھے۔ جناب ادریس کا نام ادریس اس لیے رکھا کہ وہ توحید کا درس دیتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ جناب یعقوب کا نام یعقوب اس لیے رکھا کہ وہ اپنے باپ کے عقب سے ظاہر ہوئے، بعد میں دنیا میں آئے۔ جناب یوسف کا نام اس لیے رکھا کہ ان کے اوپر تعصب کیا گیا۔ یہ پوری ایک ڈیٹیل انہوں نے بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیان کرتے کرتے انہوں نے لکھا کہ اللہ نے مولا علی کا نام علی رکھا۔ تو میں نے عرض کیا جب ہم نام رکھتے ہیں تو عقیدت میں، ہم نام رکھتے ہیں تو محبت میں، مگر اللہ جب کسی کو نام دیتا ہے تو حقیقت میں۔ اللہ نے مولا علی کا نام علی رکھا۔ علی کہتے ہیں بلند رہنے والے کو، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ جسے اردو میں بلند کہتے ہیں اسی کو عربی میں علی کہتے ہیں۔ ارے نہیں توجہ فرمائی آپ نے، جسے اردو میں بلند کہتے ہیں اسی کو عربی میں علی کہتے ہیں۔ علی کا مطلب ہوتا ہے بلند رہنے والا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کسی کا کاندھا بھی نبی کے کاندھے سے بلند نہ ہو، اور علی کبھی نبی کے کاندھے پر بلند ہو، کبھی نبی کے ہاتھوں پر بلند ہو۔ سبب یہ ہے کہ اگر کوئی اور نبی سے بلند ہو جاتا تو یہ نبی کی توہین تھی، وہ اگر علی بلند نہ ہوتے تو نام رکھنے والے کی توہین تھی۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ مذاق ہوتے ہیں کہ ہم نے بدھو لڑکے کا نام عاقل رکھ دیا۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں صاحب کیا سوچ سمجھ کے آپ نے ان کا نام رکھا تھا، بہت بدماش لڑکا اور نام رکھ دیا شریف۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے جو نام رکھا اس نام کا سبب، اس نام کے سبب کبھی کاندھے بلند ہیں، کبھی ہاتھوں بلند ہیں۔ بس سنیے گفتگو تمام ہوئی۔
اتنے بلند ہیں کہ جب بت شکنی کا موقع آیا اور خانہ کعبہ سے بت گرائے جا رہے تھے اور مولا علی نبی کے کاندھے پر بلند تھے، تو ایک مرتبہ نبی نے مسکرا کے پوچھا کہ یا علی، آج ہمارے کاندھے پر آپ اپنے کو کتنا بلند محسوس کر رہے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا یا نبی اللہ، اتنا بلند ہوں کہ چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے ستارے چھو لوں۔ یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ کسی ذاکر کا نکتہ نہیں ہے، یہ مولا علی کی حدیث ہے، مولا علی کا قول ہے۔ فرمایا چاہوں تو میں ہاتھ بڑھا کے ستارے چھو لوں۔ یہ کہنے کے بعد مولا علی نے بشکنی کی، ابھی نبی کے کاندھے سے زمین کعبہ پر تشریف لائے تو نبی پھر مسکرائے، کہا یا علی آپ ابھی اتنے بلند تھے کہ ہاتھ بڑھا کے ستارے چھو سکتے تھے؟ کہا نبی اللہ، کہا اتنی بلندی سے زمین پہ آئے، چوٹ تو نہیں آئی؟ سنیے گا، چوٹ تو نہیں آئی، یہ مولا علی کا جواب سنیے گا۔ کہا یا علی چوٹ تو نہیں آئی؟ تو مولا علی نے مسکرا کے کہا یا نبی اللہ چوٹ کیسے آتی؟ اٹھانے والے آپ تھے، اتارنے والے جبریل تھے۔ بھیا جملہ چاہے جیسے سنیے گا، کہا اٹھانے والے آپ تھے اور اتارنے والے جبرائیل تھے، اتارنے والے جبرائیل تھے۔ ارے جبرائیل دو ہی چیزیں لے کے اترے ہیں، یا تو قلب نبی پر قرآن اتارا ہے یا دوش نبی سے علی کو اتارا ہے۔ صلوات بھیجے محمد نبیوں کے اماموں کے جسم ہی اور ہوتے ہیں، لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک تھوڑی ہوتی ہے۔ لفظ اور ہے اور حقیقت لفظ اور ہے، کہ خالی لفظ بشر کی وجہ سے نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ یہاں مجھے خطیب الایمان طاہر ولی صاحب اللہ مقامہ یاد آتے ہیں کہ وہ کہتے تھے صاحب جس کو دیکھیے وہ یہی کہتا ہے نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ وہ کہتے تھے آج تک کوئی نہ ملا جو کہے علی ہمارے جیسے۔ بھائی نبی کو ہمارے جیسا کہنے والے مل جاتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے آج تک مجھے تو کوئی نہیں ملا جو کہے علی ہمارے جیسے۔ جملہ سنیے گا، وہ کہتے تھے کہ اس لیے نہیں کہتے کہ علی ہمارے جیسے کہ اگر کہنے کو کہہ دیا علی ہمارے جیسے اور کوئی مرحب جیسا نکل آیا۔ صلوات بھیجے محمد یہ معاملات قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے، پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ پرہیزگار کا مطلب یہ کہ ہر وقت اللہ کی رضا کو، اللہ کی مرضی کو اپنے سامنے رکھے۔ اس موضوع پر میں نے اس لیے عرض کیا کہ ڈاکٹر باقر مہندی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا جو اپنا پروفیشن تھا، جو حکمت تھی، اس میں بھی انہوں نے مفاد دنیا کو نہیں دیکھا بلکہ رضا خدا کو دیکھا۔ اللہ کی خوشنودگی کے لیے غربا پروری، بیماروں کا علاج، اور اس میں بھی انہوں نے مال دنیا کو نہیں دیکھا۔ دیکھیے سمجھدار ذہین لوگ وہ ہوتے کہ جو اس دنیا کو منزل نہیں سمجھتے ہیں، آخرت کی کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بھائی پلیٹ فارم ہوتا ہے، ڈسٹینیشن تھوڑی ہوتا ہے۔ احمق ہوتے ہیں وہ لوگ جو پلیٹ فارم کو منزل سمجھنے لگتے ہیں۔ سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو آخرت پر نظر رکھتے ہیں۔ دنیا میں پیسہ کمانا اور شہرت حاصل کرنا اور مال دنیا کمانا منع نہیں ہے۔ منع کیا ہے کہ اس کو منزل سمجھ لیا جائے، اسی کو مقصد سمجھ لیا جائے، اسی کو ہدف سمجھ لیا جائے۔ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ چنانچہ تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر انہوں نے اپنی اس حکمت کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قومی خدمتیں، دیکھیے اگر آپ غور کیجئے تو یہ بہت کڑوی بات ہے، بہت کڑوی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ قومی خدمات میں عام طور کے اوپر یہ ذمہ داری علماء و خطباء اور مولوی حضرات کی مانی جاتی ہے، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جن کا گھر مذہب کی وجہ سے چل رہا ہو، جن کا کھانا پینا دین کی وجہ سے ہو، انہی کو دینی خدمات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ افراد جو اس زمرے میں نہیں آتے وہ قوم کی خدمت سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ شہدرے کی مسجد کا معاملہ ہو یا حضرت گنج کی مسجد کا معاملہ ہو یا کسی امام باڑے کا معاملہ ہو، ڈاکٹر باقر مہندی صاحب پیش رہے اور اپنی ذہانت کے ساتھ بڑے بڑے مسائل حل کروائیں۔
آج بھی جو شہدرہ کی مسجد کے اوپر اتوار کے دن مجلس ہو رہی ہے وہ ہماری محنت کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اور ڈاکٹر باقر مہدی صاحب کی ذہانت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بہت خدمات ہیں ان کی، اگر رسالہ لکھا جائے، کتاب لکھی جائے تو ان کے ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ جس سے حیرت ہوگی کہ کس طریقے سے وہ وقت نکالتے تھے، اپنی حکمت کے ساتھ ساتھ، معالجے کے ساتھ ساتھ، غریبوں کی مدد کے ساتھ ساتھ قومی معاملات میں کس طرح سے وہ وقت نکالتے تھے۔ اور پھر دیکھیے کسے کہتے کامیاب زندگی۔ مولا علی کا ایک قول ہے، مولا علی کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ زندگی ایسی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کر کے روتے رہیں۔ مولا علی نے کامیاب زندگی کا راز یہ بتایا کہ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جب تک زندہ ہے لوگ ملنے کے مشتاق رہیں، اسے ڈھونڈتے رہیں، ڈھونڈیں، اس کے اشتیاق میں اس کے دروازے کے چکر لگائیں، اسے ڈھونڈنے کے لیے اس کی تلاش کرتے رہیں۔ فرمایا کہ زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہ ہم نے حدیث پڑھی ہے اور نہ آپ نے سنی ہے، لیکن اگر آپ اس حدیث کی گہرائی میں جائیے تو مولا علی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا علی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سماج میں ایسی زندگی گزارو کہ ضرورت مند بن کے مت رہو، دوسروں کی ضرورت بن کے رہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ ضرورت مند ہونا اور ہے، ضرورت ہونا اور ہے۔ ضرورت مند بن کے نہ رہو، ضرورت بن کے رہو کہ لوگ تمہیں ڈھونڈیں۔ جیسے سورج ضرورت مند نہیں ہے، لوگوں کی ضرورت ہے۔ جیسے چاند ضرورت مند نہیں ہے، دوسروں کی ضرورت ہے۔ جیسے آکسیجن ضرورت مند نہیں ہے، زندگی کی ضرورت ہے۔ جیسے پانی ضرورت مند نہیں ہے، حیات کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی مولا فرمانے کہ ایسے رہو کہ دوسروں کی ضرورت بنو، کہ لوگ تمہیں ڈھونڈیں، لوگ تمہیں تلاش کریں۔ الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر باقر مہندی صاحب مولا علی کے اس اصول کے اوپر بھی کاربند رہے، اور یہ ساری صفتیں تقوی کی بنیاد پر تھیں۔ یہ ساری صفتیں تقوی کی بنیاد پہ تھیں، اور تقوی مولا علی کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ لیکن تقوی کچھ اور نہیں ہے۔ یا علی حبکا تقوی والایمان، کہ علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے، آپ کی ولا کا نام تقوی ہے، آپ کے عشق کا نام تقوی ہے۔ تقوی مکاریوں کی چادریں اوڑھ کے محرابوں میں تھرتھرانے کا نام نہیں ہے۔ تقوی مولا علی کی محبت کے سمندر میں ڈوب جانے کا نام ہے۔ مولا علی کی محبت ہوتی ہے تو تقوی ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل بیت اطہار کی محبت اور مولا علی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، مسلسل مظاہرے ہوتے تھے۔ بس اللہ ان کے تمام متعلقین کو، ان کے گھر والوں کو توفیق صبر عطا کرے۔ ان کا دنیا سے جانا صرف ان کے گھر والوں کے لیے صدمے کا باعث نہیں ہے، پوری قوم کے لیے صدمے کا باعث ہے۔ کیا اللہ نے ان کو شہرت دی تھی، کیا اللہ نے ان کو عزت دی تھی۔ میں تو باہر تھا، جب خبر آئی تو ان کے گھر والوں کے ذریعے سے خبر نہیں، قوم کے ذریعے خبر ملی۔ جس کا اسٹیٹس دیکھا وہ باقر مہندی صاحب کے انتقال کی خبر لگائے ہوئے تھا۔ اسے کہتے ضرورت ہونا، وہ قوم کی ضرورت تھے۔ بس ازان گرامی، اب بڑی سے بڑی ضرورت ہو، بڑے سے بڑا صاحب ضرورت ہو، اسے بھی جو دوسروں کی ضرورت ہو، دنیا سے جانے کے بعد ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایصال ثواب میں قرآن پڑھنا بھی ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب میں قضا نمازیں ادا کرنا بھی ایصال ثواب ہے۔ لیکن سب سے بڑا ایصال ثواب ہے ایک بے کس پہ آنسو بہانا، ایک مظلوم کا فرش عزا بچھانا، جسے کربلا میں 3 دن کا رلا رلا کے بھوکا پیاسا مارا گیا، وہ بے کس کہ جسے شہادت سے پہلے رویا گیا۔ جناب آدم زمین پر بیٹھے ہوئے توبہ کر رہے ہیں، اور جبریل پنجتن کے نام لے کے آئے اور کہا حکم خدا یہ ہے کہ اگر توبہ کرنا ہے تو یوں نہ کیجئے، پنجتن کا واسطہ دیجئے۔ جناب آدم نے پنجتن کے نام لینا شروع کیے، نبی کا نام آیا، بہت آسانی سے زبان پر جاری ہو گیا۔ مولا علی کا نام آیا، احترام سے زبان پر جاری ہو گیا۔ جناب سیدہ کا نام آیا، تعظیم سے زبان پر جاری ہو گیا۔ امام حسن کا نام آیا، بہت وقار سے زبان پر جاری ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی جبریل نے کہا آپ کہیے بحق الحسین، تو جناب آدم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
ज़बान लड़खड़ाने लगी, आवाज़ दी जिब्रील, सबके नाम बड़ी आसानी से ज़बान से जारी हो गए। अरे ये कैसा नाम है कि जैसे ही नाम लेना चाहता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरी ज़बान में लग़ज़िश हो रही है, मेरे दिल पर कैफियत गम तारी हो रही है। आवाज़ दी जिब्रील, बताओ ये उसका नाम है कि जिसको आखिरी नबी का नवासा है, जिसको करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। ये नबी का नवासा है जिसे पसे गर्दन से ज़बह कर दिया जाएगा। भाई अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में लिखा है कि जनाब आदम को जनाब जिब्रील ने वाक़े करबला सुनाया तो जनाब आदम ऐसे रोए जैसे वो माँ रोती है जिसके सामने जवान बेटे का लाशा पड़ा हो। मैं कहूँगा जनाब आदम अभी तो वाक़े करबला हुआ नहीं, अभी तो मौला हुसैन के गले पर खंजर चला नहीं, अभी तो जनाब अब्बास के बाजू कटे नहीं, अभी तो कासिम के लाशे पर घोड़े दौड़े नहीं, अभी तो अली असगर के गले पर तीर लगा नहीं, अभी तो खेमों में आग लगाई गई नहीं, अभी तो सैदानियों के सरों से चादरें छीनी नहीं, अभी तो 4 बरस की यतीमा के तमाचे नहीं मारे गए। अरे हज़ारों साल पहले आप सुन के इतना रो रहे हैं। अरे जा उस बहन से पूछिए जिसकी आंखों के सामने भरा घर उजड़ गया, जिसने सुबह आशूरा से देखा कभी अब्बास का खून में डूबा आलम आ रहा है, कभी कासिम के लाश के टुकड़े आ रहे हैं। अरे उस बहन से पूछिए जिसने अपनी आंखों से भाई के गले पर चलता हुआ खंजर देखा। आवाज़ बुलंद है, वो 2-4 मिनट अल्लाह दरजात बुलंद करे, उनके तमाम घर वालों को तौफीक सब्र अता करे। बड़ा बेकस हो मज़लूम नाम है, नाम है हुसैन। देखिए ये ऐसा नाम है कि अगर मारिफत पैदा हो जाए तो मसाइब की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मसाइब रोने के लिए होते भी नहीं हैं, मसाइब तो मर जाने के लिए होते हैं। रोने के लिए तो यही बहुत होता है कि मादर हुसैन पुरसा लेने आई हैं। भाई जो जुमले बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं उनको लोग ज़्यादा तवज्जो से नहीं सुनते। ये जुमला हज़ारों मरतबा सुना जाता है कि जनाब सैयदा अपने लाल का पुरसा लेने आई हैं, लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो रोने को बहुत है, इसलिए कि दस्तूर दुनिया ये है कि जिसके यहाँ मौत हो वहाँ दूसरे लोग पुरसा देने जाते हैं, कोई साहिब गम पुरसा लेने के लिए नहीं आता है। हाय वो बेकस माँ जो एक अज़ा खाने से दूसरे अज़ा खाने में अपने लाल का पुरसा लेने आती है, और उस हुसैन बेकस का पुरसा, उस हुसैन बेकस का पुरसा व मजलिस तमाम हो रही है कि जो घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाया। लिखा है कि शिमर मलून खंजर लेके आगे बढ़ा और मलून ने 12 मरतबा हज़रत के गले पर खंजर चलाया। जब पहली मरतबा खंजर चलाया तो इमाम ने अपनी अम्मा को पुकारा, दूसरी मरतबा खंजर चलाया इमाम ने अपने नाना को आवाज़ दी, तीसरी मरतबा शिम ने खंजर चलाया तो इमाम ने अपने बाबा को पुकारा। बाज़ीज़ों मजलिस तमाम हो गई। लिखा है 9 मरतबा खंजर और चला, लेकिन ना इमाम ने वाह उम्मा कहा, ना वाह जद्दा कहा, ना वाह अबता कहा। हज़रत के सूखे गले पर खंजर चल रहा था और इमाम के होठों से आवाज़ आई थी, वाह अब्बासा, अरे मेरे अब्बास, अरे मेरे अब्बास, अरे मेरे अब्बास। और रात एक मरतबा फिर से सूरह अल-हम्द और सूरह इखलास पढ़ के मरहूम डॉक्टर बाकर मेहदी साहब इब्ने हसन मेहदी साहब मरहूम इसाले सवाब फरमाए लहद में तो क्यों कर मेरा चैन छीना गया करबला में, मेरा चैन छीना गया करबला में। कड़ी धूप है और मुसीबत के बादल, कहीं डर न जाओ कि सूना है जंगल, कहीं डर न जाओ कि सूना है जंगल। चले आओ बेटा बुलाती है मादर, मेरा चैन ना गया करबला में।
میرا چین چھینا گراں ہونے لگتا تھا جن پر پسینہ تھا، جن کے لیے وف مادر کا سینہ تھا، جن کے لیے وف مادر کا سینہ. وہ رخسار ہیں آج جلتی زمین پر، میرا چین چھینا گیا کربلا میں، میرا چین چھینا گیا کربلا میں. ترس کلمہ گویوں نے کچھ بھی نہ کھایا، اسی کا گلا کند خنجر سے کاٹا، اسی کا گلا خنجر سے کاٹا. جسے میں نے پالا تھا چکی چلا کر، میرا چین چھینا گیا کربلا میں، میرا چین چھینا گیا کربلا میں. یہی ہے میرے لال دستور دنیا، اٹھاتے ہیں بیٹے پدر کا جنازہ، اٹھاتے ہیں بیٹے پدر کا جنازہ. مگر ہائے تقدیر ہائے مقدر، میرا چین چھینا گیا کربلا میں، میرا چین چھینا گیا کربلا میں. بلال اس گھڑی ایک محشر تھا برپا، کہا پڑھ کے قاصد سے بیٹی کا نام، کہا پڑھ کے قاصد سے بیٹی کا نام. یہ کہہ دیجیو میری صغرا سے جا کر، میرا چین چھینا گیا کربلا میں، میرا چین چھینا گیا کربلا میں. حسین حسین